الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا کے اندر رہ کر مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں محمد عمران رضا عطاری، اور میں تمام دوستوں سے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ مکمل ویڈیو دیکھیں، لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کی حدیث مبارکہ جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں بڑی مزیدار حدیث پاک ہے۔ چنانچہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کے عمل کا ثواب جو ہے وہ کٹ جاتا ہے، مگر تین عمل سے، ان کا ثواب، تین عمل ایسے ہیں کہ جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ کا ثواب یا اس علم کا ثواب جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرا یہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ علماء کرام اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ انسان جب تک زندہ رہتا ہے قسم قسم کے اعمال صالحہ کرتا رہتا ہے اور اس کے نیک اعمال کا اس کو ثواب ملتا رہتا ہے، مگر جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے اجر و ثواب کا سلسلہ بھی کٹ جاتا ہے۔ لیکن تین آدمی ایسے خوش نصیب ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کے اعمال کے اجر و ثواب کا سلسلہ قائم رہتا ہے، یعنی جاری و ساری رہتا ہے، اور برابر ان کی قبروں میں ان کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ ان میں سے پہلا وہ شخص ہے جو اپنی زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ کر کے مرا ہو، اگرچہ وہ مر کر قبر میں سو رہا ہے اور کوئی عمل نہیں کر رہا، مگر اس کے نامہ اعمال میں اس کے صدقہ جاریہ کا ثواب جو ہے برابر درج ہوتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ مثلاً مسجد بنوانا، مدرسہ بنوانا، یا پانی کا بندوبست کرنا، مسافر خانہ بنوانا، یا کار خیر کے لیے کوئی جائیداد جو ہے وہ وقف کر دینا۔ جب تک یہ چیزیں باقی رہیں گی برابر ان کا ثواب جو ہے، ثواب کا سلسلہ قائم رہے گا، اور ہر لمحہ اس کا ثواب جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ اس کی بنوائی ہوئی مسجد میں جو نمازیں پڑھی جائیں گی، جتنی نمازیں پڑھی جائیں گی اور جس طرح نماز پڑھنے والوں کو ثواب ملے گا، اسی طرح مسجد بنوانے والے کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اس کے بنوائے ہوئے مدرسہ میں جو لوگ پڑھائیں گے، اس کے بنوائے ہوئے کنویں سے جتنے پیاسے سیراب ہوں گے، جتنے لوگ وضو کریں گے، ان سب کا ثواب مدرسہ اور کنواں بنوانے والے کو ملے گا۔ اسی طرح جائیداد موقوفہ سے جتنے کار خیر ہوں گے، یعنی جو جائیداد وقف کر دی، ان کا ثواب جو ہے وہ واقف کو ملتا رہے گا، اور وقف کرنے والے کی قبر میں اجر و ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو کوئی ایسا علم چھوڑ کر مرا ہو جس سے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نفع حاصل ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی مفید کتاب لے کر مرا ہو، یا کوئی شاگردوں کو علم پڑھا کر مرا ہو، یا علم دین کی کتابیں خرید کر وقف کر گیا ہو۔ جس طرح علم دین پڑھنے پڑھانے والوں کو ثواب ملے گا، اسی طرح اس شخص کو بھی قبر میں اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ یعنی سبحان اللہ، جو ہمارے علماء کرام بزرگان دین اتنی محنت کر کے اور بڑی ہماری ماشاءاللہ مفید کتابیں ہمارے لیے لکھ کر گئے، سبحان اللہ، تو جب ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے نفع حاصل کرتے ہیں، تو سبحان اللہ ان کا ثواب صاحب قبر کو پہنچتا رہتا ہے، سبحان اللہ۔ اب تیسرا شخص وہ ہے جس نے اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت دے کر نیک اور صالح بنایا ہو،
تو اس کے مرنے کے بعد اس کی سب اولاد جو اس کے لیے اصال ثواب اور دعائیں مغفرت کرتی رہے گی، اس کا اجر و ثواب اس کو ہمیشہ ملتا رہے گا۔ یعنی دیکھیں نا کہ آج کل ہمیں اپنی اولاد کو ڈاکٹر، انجینئر اور دنیاوی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے ہم طرح طرح کی توقع کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھے علم سیکھے، پڑھ لکھ کر کوئی اچھا آدمی بنے۔ تو ہم اس میں اسکول کے لیے، دنیاوی تعلیم کے لیے ہم بڑی محنت کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، اچھی بات ہے۔ لیکن آخرت کے لیے کہ ہماری اولاد ہمارے مرنے کے بعد ہماری دعائیں کرے گی، ہمارے لیے دعائیں کرے گی، یا ہم ان کو قرآن پڑھنا سکھائیں گے، ایسی سوچ ہم میں بہت کم پائی جاتی ہے، اور ایسی فکر بھی بہت کم پائی جاتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھائیں یا مسجد میں بھیجیں، مدرسے میں بھیجیں، تاکہ وہ قرآن سیکھیں، علم دین سیکھیں، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولادیں درست نماز پڑھ سکیں اور ہمارے لیے دعائیں کر سکیں۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو کم از کم ہمیں غسل، کفن، دفن اپنے ہاتھ سے کریں، ہمارا جنازہ خود پڑھائیں۔ ہم نے کبھی بھی اس بارے میں فکر نہیں کی، کبھی بھی ہم نے اپنی اولادوں کو اس طرف جو رجحان ہے وہ بہت کم ہے۔ یعنی دین سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کا جو جذبہ ہے، اپنی اولادوں کو سکھانے کا جو جذبہ ہے وہ بہت کم ہے۔ خدا را اس طرف توجہ دیں۔ جس طرح ہم دنیاوی تعلیم پر اسکول، کالج کے لیے اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں، اسکول خود چھوڑنے جاتے ہیں، کاش ہمیں بھی ایسی سعادت مل جائے کہ ہم خود اپنی بچوں کو خود بھی فجر کی نماز باجماعت ادا کریں اور اپنے بچوں کو ساتھ مسجد میں لائیں اور پڑھنے کے لیے مدرسے میں بھیجیں، مسجد قاری صاحب کے پاس بٹھائیں، تاکہ ہمارے بچے علم دین سیکھیں، دعائیں سیکھیں، قرآن پڑھنا سیکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنا سیکھیں، نماز سیکھیں۔ جب وہ نماز انشاءاللہ پڑھے گا تو نماز میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب پڑھے گا تو اس کا ثواب والدین کو قبر میں پہنچے گا۔ جب ہم اس کو سکھائیں گے تو تب ہمیں قبر میں بھی ہمیں فائدہ پہنچے گا۔ اور جب ہم اس سے یعنی فکر کرنے کی بات ہے کہ اپنی اولادوں کو نیک بنائیں اور قرآن کی طرف توجہ، خود بھی توجہ کریں اور اپنی اولادوں کو بھی اس طرف توجہ دلائیں، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولادیں ہمارے لیے دعائیں کر سکیں، نمازی بن سکیں۔ جب وہ نمازی بنیں گے، ہمارے لیے دعائیں کریں گے تو اس کا فائدہ ہمیں قبر میں ہوگا۔ آج کل عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ بس اولادیں سال بعد سالانہ برسی، سالانہ جو ہے ختم شریف دلا دیتے ہیں، 1 2 3 دیگیں بنا کر جو کھلا دی، بس کہتے ہیں حق ادا ہو گیا۔ لیکن قصور ہمارا ہے کہ ہم اپنی اولادوں کی اس یعنی کہ ایسی تربیت نہیں کر رہے۔ خدا را اپنی اولادوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ کل کو ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں وہ خود ہمیں غسل دیں، خود ہمارا جنازہ پڑھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی سوچ عطا فرمائے۔ دیکھیں یہ اعمال صالحین ایسے اعمال ہیں جن کا ہمیں ثواب ملتا رہے گا، اس میں سے نیک اولاد بھی ہے۔ اور نیک اولاد کیسے ہم نے اس طرف توجہ کریں گے تو ہماری اولادیں جو ہیں وہ نیک بنیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے کا سچا جذبہ عطا فرمائے، آمین۔